کوشش کروں گا تاکہ ہماری ٹیم اور میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اور اس کے لیے زیادہ عرصہ ہو. دیکھیں ابیاں جو ہے ہم نے اکانومی میں کے فرنٹ پہ پائیں. پہلی چیز یہ تھی کہ 9 مہینے کے بعد ہمارا جو ایک بڑا ورثے میں ملا ہوا مسئلہ تھا کہ قرضوں کی جو تعداد تھی اس ملک پر وہ تقریباً جب ہم آئے تو ڈیٹ اور لائبلٹیز کوئی 30,000 ارب سے زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو پہلے 2 سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنے پڑے. تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے. اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ 2,700 ارب روپے دیے گئے، جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2,000 ارب کے قریب بنتا ہے. تو اگر آپ کا پورا ریسورس انویلپ 2,000 پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے قرضے ہیں اس کی پیمنٹ 2,700 ارب ہو، تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ یہ 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ. دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں پہلے، کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی. اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائمری سرپلس، یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائمری سرپلس حاصل کیا گیا. تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی. تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھے گا. تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے. ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً 27% تھی، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ. اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا. تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی، وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، 20 ارب ڈالر. تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک گرا دیا گیا. تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا. اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے، اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں. اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو
جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی۔ آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی، بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا، دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان، اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا، یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس از اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی۔ اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آئی ایم ایف کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی، تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے، اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے، کیا ہوا۔ تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں۔ لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ چیدہ اثرات۔ ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی۔ اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے، لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا، اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا، اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا، لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں، ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے، ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی، اور ساری دنیا میں ہوئی، اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی، لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا، اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے۔ محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے، جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے، اس سے لوگوں کی مدد کی جائے، اور 1200 ارب کا پیکیج دیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا، آپ تو شاید واقف ہوں، لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو، اس لیے ان کی خاطر میں 1-2 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں۔ 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے، اور 1 کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے۔ اور اگر ہر خاندان میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور آپ 1,60,00,000 لوگوں تک پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں۔
اور یہ ہوا، یہ سب نے دیکھا، اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا، اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی مذہبی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی علاقائی کنسیڈریشن کے، فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی، اور اس سے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید برے نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی، ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی، یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے، جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے، ان کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے، 3 مہینے بجلی کے بل دیں گے، مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل۔ وہ دیے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو۔ پھر 50 ارب دیے گئے ایگریکلچر کے لیے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کریں، آپ جس انداز میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے وہ خرچ کریں۔ تو یہ تو یہاں سے ہوئی چیزیں۔ اس کے بعد سبسڈی دی گئی تاکہ لوگوں کو، جس کارخانے کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے، پے رول ایکسپنس کا نظام لایا گیا، وہ سستے داموں ان کو مدد کی گئی، اور تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جو ہیں بزنس انٹرپرائزز نے اس چیز کا فائدہ لیا۔ اسی طرح سے جو پرنسپل ہے، اگر کسی بھی کمپنی کا وہ ڈیو ہو رہا ہے بینکس کی جانب تو اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا۔ اسی طرح کنزیومرز جو ہیں یوٹیلیٹیز کے، ان کے بلوں کو 6 مہینے تک مؤخر کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت جب کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور اگر ہمیں ایک فائدہ ہوا اس سارے سلسلے کا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں، تو حکومت نے کوشش کی کہ اس طرح نہ کرے کہ اپنے ٹیکسز بڑھا لے اور وہ خود جتنا چاہے اس کو رکھ لے۔ کوشش یہ کی گئی کہ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے، اور جتنا میکسیمم فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت شدید انداز میں کم ہوئیں، اور یہ خصوصی طور پہ پاکستان کے مڈل کلاسز جو کہ انفلیشن کی وجہ سے دقت میں تھے، ان میں اس دقت کو کمی کرنے کی خاطر کی گئی۔ اور جو کیروسین آئل ہے اس کی تو 2/3 قیمت کم کر دی گئی، یعنی اگر اس کی قیمت 100 روپے تھی تو وہ 66 روپے کم کر دی گئی اور 33 پہ لے آئی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ جو سال گزرا، اس میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے 9 مہینے میں ایک استحکام دیا گیا، بہت اچھی پالیسیز لائی گئیں اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچایا گیا۔ جو کرونا وائرس کے شدید اثرات ہوئے ان سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا پیکیج دیا گیا، اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں، پھر میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ، وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی۔ تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں 2900 ارب پھر دینے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5000 ارب روپے واپس کیے گئے، اور اب
2,900 अरब और देने हैं, तो कुदरती बात है उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, उसमें कमी करना हमारे बस में नहीं। और आप प्लीज ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2,900 अरब कर्जों में देने की बजाय पाकिस्तान की पब्लिक पे खर्च करें। हम तो चाहेंगे कि एहसास के प्रोग्राम को और डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। आप सोचें कि एहसास का प्रोग्राम अगर 200 अरब का है या 150 अरब अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ये 3,000 अरब हम देने जा रहे हैं, तो 20 एहसास के प्रोग्राम बनाए जा सकते थे। 20 गुना एहसास का प्रोग्राम बढ़ाया जा सकता अगर हमें ये कर्ज न देना होता। लेकिन ये कर्ज देना है, तो फिर क्या हो सकता है कि हम अपने अखराजात किस तरह कम कर सकते हैं। हमने कोशिश की है कि हम हुकूमत के अखराजात कम करें, और हमने हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए हैं। क्योंकि हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत तो ये चाहती है कि जितना अपनी पब्लिक को दे सके दे, और जितना कम टैक्स ले सके ले। लेकिन अगर हमें 3,000 अरब देने हैं इस मुल्क के ऊपर जो कर्जा है, तो कुदरती बात है कि फिर हमें कहीं काटना होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आप भी कर्ज ले रहे हैं, तो आप जाके देखें कि हम कर्ज क्यों ले रहे हैं। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें कोई अयाशी का शौक है। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ाया जा रहा है। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट में कोई बजट बढ़ाया जा रहा है। हम कर्ज बुनियादी तौर पर इसलिए ले रहे हैं कि हमें माजी के कर्जों से निपटना है। तो अब इस बजट में एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी जो बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो माजी के लिए हुए कर्ज हैं, वो हम वापस करें। लेकिन उसके बावजूद हमने ये फैसला किया कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये एक बुनियादी जो है पिलर है इस गवर्नमेंट का, इस बजट का, कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग मुश्किल में हैं और हम उन पे इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। तो एक बात। दूसरी चीज़ ये कि हम एक्सपेंडिचर्स यानी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। और उसके बावजूद हम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको बढ़ाएंगे। और हमने पिछले साल में जो यूटिलाइजेशन हुई हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसमें 100 बिलियन का इजाफा किया और ये 650 बिलियन पे रखा। और हमने ये कहा कि जो एहसास का प्रोग्राम है, जिसके तहत हम पाकिस्तान के कमज़ोर तबकों को पैसे देते हैं, उसको भी मज़ीद हम बजट देंगे। और ये जो हमने 1,1200 का जो पैकेज दिया है, इसमें से भी जो पैसे भी बचेंगे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो अगले साल भी इस्तेमाल किए जा सकें लोगों के फ़ायदे के लिए। दूसरा क्या बड़ा पहलू है इस हुकूमत का, और ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये रिलीफ वाला बजट है, कि इसमें बहुत टैक्सेस काटे गए हैं। और मैं चंद के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो लिस्ट इतनी बड़ी है कि सारा वक्त गुजर जाएगा अगर मैं वो लिस्ट पढ़ना शुरू करूं, क्योंकि ये 4.5 पेजेस की ये लिस्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या क्या टैक्स काटे गए हैं। तो उसमें से मैं जो है आपको चंद जो बहुत अहम तरीन है वो बताना चाहता हूं। पहली चीज़ ये है कि कोई 1623 टैरिफ लाइंस हैं। टैरिफ लाइंस भी ये कि जो इंपोर्ट होती है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र है, रबर है, लेदर है, टेक्सटाइल है। तो 1623 लाइंस, इसका मतलब है कि हज़ारों आइटम
کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں، تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی، صفر ہوگی۔ یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز، کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں۔ دوسری چیز، 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں، جس میں پیکیجنگ، ربر، جوتے، ہوم اپلائنسز، اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے۔ پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے، ایل ای ڈی ٹی ویز کے لیے، بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، یہ ڈیوٹیز ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس، کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو۔ پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی، 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے۔ یا 200 روپے میں سے 25 روپے جی 25 پیسے پر کے جی، ہاں اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل، ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے، تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا، اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں۔ اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے۔ پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے آدھا فیصد کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹ لیٹس تھے ان کو بھی پی او ایس میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ 14 سے 12% کی جا رہی۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ریلیف ہم کیوں دے رہے ہیں، اتنے میسو ریلیف جس میں کوئی 40 سے 50 ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں، اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کے اوپر جاب کریشن ہو، اور جاب کریشن حکومت اپنے پاس بھرتی کر کے نہیں کر سکتی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دے کر
कर सकती है। तो ये एक और बड़ी चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक जानिब कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, दूसरी जानिब ये इतनी ज़बरदस्त मराहत दी जा रही हैं, और उसके बाद जो तीसरा बड़ा फ़ैसला है कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ से हटकर कई ऐसे कवानीन हैं जो बदलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को आसानी मुहैया की जा रही है बिज़नेस करने के लिए, और ये इनकी तफसीलात भी अगर आप Q&A करेंगे तो आपको बताई जा सकेंगी। ये जो हैं चंद बुनियादी बातें हैं, और हुकूमत का फ़लसफ़ा यही है कि पूरा साल मॉनिटरिंग होगी, जिस जगह पर कोई कमी बेशी नज़र आएगी उसमें एक पॉलिसी रिस्पॉन्स होगा, और दुनिया के जो बड़े अदारे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हम डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, हम लोगों की जेबों में हाथ नहीं डालना चाहते, हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई ख़ानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी करें उनके बेनिफिट को सामने रख कर हम करें। तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, और हम ये सिलसिला जो है इसको नेक नियती से परसू करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में एहसास के प्रोग्राम से मज़ीद प्रोग्राम होंगे, PSDP के अंदर मज़ीद स्कीमें होंगी, और हम सब एज ए यूनिट, एज ए टीम, आप देख रहे हैं कि ये सारा जो सिलसिला है एक टीम वर्क का नतीजा है। और PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है, और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जैसा कि परसों था हमारे साथ जूम पे भी काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो उन्हीं से आज इब्तदा करते हैं। पहला क्वेश्चन ARY के लईक और रहमान जूम पे हमें ज्वाइन किया वो करेंगे, और उसके बाद अशरफ मेलकम साहब जियो न्यूज़ से करेंगे। माइक खोल दें जी। जो भी आसान सवाल है उनके जवाब मैं दूंगा, जो मुश्किल हैं उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज और चेयरपर्सन FBR देंगी। अपना माइक ऑन करें जी। मेरा माइक ऑन है। मुशीर खजाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस अंदाज में कोरोना की वबा के बायस मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी बढ़ी और हमारे रेवेन्यूज के ऊपर भी उसके ऊपर मसाइल आए, तो सोचने वाली बात यह है कि जो सेविंग्स का हमारा कंसेप्ट था, जो हम सेविंग्स का कल्चर फ्लो करना चाह रहे थे, वो मुतासिर हुआ है। दूसरा छोटा सा एक पहलू ये जानना चाहूंगा कि जो फीकस आमदनी थी डॉलर्स में, वो भी काफी हद तक कम हुई है। तो इन दोनों पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और नए साल में कोरोना को सामने रखते हुए फीकस आमदनी को बढ़ाने। एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, वहाँ मुशीर खजाना हफीज शेख पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस राशमी है और मैं जंग अखबार को रिप्रेजेंट करता हूँ। सर, जिस तरह से जो क्राइसिस आया इसका तो डायरेक्ट आवाम पर असर आया है, फीकस आमदन भी कम हुई है और इन्फ्लेशन भी है मुल्क के अंदर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि IMF के दबाव पर सैलरीज़ को नहीं बढ़ाया गया, सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ और पेंशनर्स जो हैं उनकी पेंशन भी नहीं इंक्रीज़ की गई। ये क्यों नहीं किया गया, जबकि ये रवायत हर साल है कि जो इन्फ्लेशन का असरात को कम करने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और इस तरह से कम उजरत जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी इस दफ़ा नहीं इंक्रीज़ किए गए। और दूसरा ये है कि जो टैक्सों के हवाले से बहुत सारे मामलात किए गए, लेकिन GST जो 17% है, जिसके किसी वक्त जो 12% था और उसको 12% पर लेके आना था, लेकिन उसके हवाले से कोई 1% या 2% की कमी भी नहीं की गई जो मतवक्का थी। इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।
جی دیکھیں بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے اور ان کی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فی کس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانی چاہیے. تو پاکستان کا ایک یہ تاریخی فیلئر رہا ہے کوئی بھی حکومت ہو کہ ہماری سیونگز ریٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے, جس طرح سے ہماری ٹیکس کلیکشن کم رہتی ہے. ہماری ٹیکس جو ہے وہ ہم آمدنی کا تقریباً 10 سے 11% جو ہے ٹیکس میں کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے. میں پاکستان کے ایک تاریخ کے شاگرد کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے, اور یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو بڑھائیں. اور ہم نے کوشش کی, لیکن یہ سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکے جو ایک بیس ثابت ہو سکتی تھی مزید آگے جانے کے لیے. لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو سیونگز بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کی آمدنی بڑھائیں گے اور سیونگز کی ان کو اپرچونٹیز دیں گے اور ایسے انسٹرومنٹ کریں گے کہ لوگ سیونگز کی جانب مائل ہوں, تو وہ ہوگی. اور فی کس آمدنی تو دیکھیں نا, سارا جو اسٹرگل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے. اور فی کس آمدنی میں دو چیزیں اہم ہیں, ایک تو یہ کہ پورے ملک کی مجموعی آمدنی, اور وہ نیومریٹر میں ہوتا ہے, اور جو پورے ملک کی مجموعی آبادی. تو یا تو ہم اپنی جو آبادی ہے اس کے جو بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ غور کریں, یا پھر ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہی کوشش ہو رہی ہے, شروع سے یہی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ جو اشرف صاحب نے دو سوال کیے, ایک تو یہ کہ جی ایف بی آر جو ہے اس کے بجٹ, اس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس میں 1000 ارب کا اضافہ رکھا گیا ہے. دیکھیں نا, ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم ریونیو بڑھائیں. میں نے جس طرح کہا کہ اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا, اس کو ایک حکمت سے بڑھانا ہوگا, اس کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مزید جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے. اور اسی لیے ہم ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا ہے, اور ہم اتنی مراعات دے رہے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے, 1000 ارب, اگر معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا, اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا, اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی, اور کب ان ممالک میں ڈیمانڈ بڑھے گی جو ہم سے ایکسپورٹس کرتی ہیں. تو میں بہت کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا, نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے, لیکن ہم ایک ایسپیریشن رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے 1000 ارب روپے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ رکھ لیں گے تو پھر صوبے جو ہیں اپنے بجٹ اس کی بنیاد پہ بنا لیں گے, اور پھر وہ سارا آپ کا قصور ہوگا. تو دیکھیں, صوبے جو ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی بجٹ جس انداز میں بھی بنائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4900 نہیں ہوگا, 4600 ہوگا, تو وہ 4600 کی بنیاد پہ بنائیں. تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ رکھ دیں گے تو پھر دیکھیں نا صوبے تو ہیں وہ بھی پھر وہ اسی بنیاد پہ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے وہ اس بنیاد پہ؟ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا فورکاسٹ ہم سے مختلف ہے, یا وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت میں ایف بی آر کے جو ماضی میں ایک پرفارمنس اور ریئلٹی میں فرق رہتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انکارپوریٹ کریں. سو آئی تھنک اٹ از اپ ٹو دیم. ہم تو ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ 4900 ہم کریں گے, اگر حالات جو ہیں اور کرونا وائرس وغیرہ
کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوگا تو اس سے کم ہوگا۔ ناؤ ان کے بعد انہوں نے پی ٹی سی ایل پہ ایک سوال کیا ہے، میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ پی ٹی سی ایل کے اوپر کوئی 500 بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، اور میں اشرف صاحب سے کہوں گا کہ جب میں بجٹ سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی فارغ ہوں گے، میرے پاس آ جائیں، میں ان کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا، وہ پھر چھاپ دیں گے تو سب کو خبر بھی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری چیز یہ کہ این آئی سی یعنی آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ پہ پہلے 50,000 پہ ان سے ریکوائرڈ تھا، اب 1,00,000 پہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے لوگ دقت میں ہیں اور ان کو تکلیف ہے تو اس وقت اگر ہم ان کو کچھ فائدہ دیں تو اس پہ کسی کو کیوں چڑ ہو؟ یعنی ایک جانب تو یہی ساری ایک تنقید ہے کہ جی حکومت جو ہے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتی، تو ہم تو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام کنسیڈریشنز کو چھوڑ دیں اور صرف ٹیکس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو، تو یہ اسی ایک طرح سے ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ بھائی اس وقت چھوڑ دو، لوگوں کو اطمینان دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ شرط واپس لے رہے ہیں، کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، لیکن ایک سنجیدگی سے اور سینسٹیوٹی سے، یعنی لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ آپ نے موبائل سیکٹر دیکھیں، حکومت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے حکومت کے نظام میں۔ تو اگر ای سی سی یا کابینہ نے کوئی موبائل سیکٹر کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ حاوی ہوگا اصولی طور پر۔ اس کی تفصیل جو ہیں یہ انڈسٹریز میں سے میں ریکویسٹ کروں